اگر آپ عالم دین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ عالم دین ہی ہوتا، چونکہ میرا مقدر ہی یہی تھا اور میں سوچتا بھی نہیں ہوں، اللہ نہ کرے میں کسی پٹھی راہ پر ہی ہوتا۔ ڈاکٹر تو میں نے نہیں بننا تھا، نہیں بننا تھا؟ نہیں، میرا کوئی پڑھنے کا ذوق نہیں تھا، وہ میں نے شوبز میں چلے جانا تھا۔ آپ تو بڑے مشہور ہیرو ہوتے ہیں اپنے۔ استغفر اللہ۔ اور آج کل پھر میں بہت رو رہا ہوتا کہ میں نے زندگی کہاں خراب کر دی۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو پھر کوئی مولانا طارق جمیل مل جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب گھر میں کیسے ہیں؟ گھر میں مولانا نہیں ہے، صرف طارق جمیل ہے، مختصر۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور کیا آپ کی اپنی مرضی سے ہوئی؟ ارینج ہوئی تھی۔ ارینج ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، کیا آپ کی ایک ہی ہے یا زیادہ ہیں؟ نہیں، میری ایک ہی ہے۔ مجھے تو خود پچھلے سال تک آفرز آتی ہیں مستورات کی، مجھ سے شادی کر لیں۔ ایک تو نا کہ میری خواہش ہو کہ مجھے اس امتحان سے کتنے سال گزرنا پڑا ہے، تو میری زندگی بہت ٹف گزری ہے۔ میری بیگم نے میرا ساتھ دیا، میں وہ احسان نہیں بھول سکتا، اس لیے میں سارے وسائل کے باوجود میں نے اس کے ساتھ وفا کی، کہ اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے میری وجہ سے۔ میں غیر حاضر ہوتا تھا، کبھی کہیں، کبھی ملک سے باہر، کبھی اندر۔ میرا ایک بچہ بھی میری موجودگی میں پیدا نہیں ہوا، میرے سارے بچے پیدا ہوئے میں تبلیغ میں تھا، تو وہ پھر ان بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی قربانی۔ جب اس طرح اتنی زیادہ آفرز آتی ہیں تو اس وقت کیسے خود پہ قابو رکھتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اللہ قابو دیتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ بس سامنے ایک مقصد تھا کہ بھئی کیمسٹری کی، میرے پروفیسر تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے الگ ٹائم دیتے تھے کیمسٹری کے لیے، تو میں ان سے لیکچر لے کے اٹھا تو انہوں نے کیا پڑھیا کر ڈاکٹر بن جا۔ میں کہا سر جی دنیا ایک واری آیا ہیں کہ یہ جا کام کریے جڑا دنیا یاد رکھ۔ وہ آگے اس وقت راشد منہاز شہید کا واقعہ تازہ ہوا تھا، وہ آگے مجھے پنجابی میں کہا اے راشد منہاز کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو میرے اوپر اوس پڑ گئی، میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ایک عام سا لڑکا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی ایسی تعلیمی قابلیت ہے، تو میں تو واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کیا کر دیا، میں اس کا شکر گزار۔ کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت، اتنی شہرت سے نوازنا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا۔ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ جی وہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ آپ محبت کی باتیں کرتے ہیں پھر ہمارے دل میں آپ کی محبت آتی ہے۔ ایک نے کہا آپ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آپ کی محبت۔ واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں، قاضی واجد تھے ایکٹر، جی بڑے سینئر، بہت سینئر، ہاں، ڈراموں میں آتے تھے۔ تعلیم بالغاں بڑا مشہور تھا ان کا۔ ہاں، ملنے آئے تو کہنے لگے میں مولویوں سے نہیں ملتا لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بٹھانے سے وینکوور ایئرپورٹ پر ہم اترے اور جا رہے تھے کلیئرنس کے لیے، تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، کلین شیو تھا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا ہو آج تو رب دا دیدار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمان تو نہیں ہے جو مجھے کہہ رہا رب دا دیدار ہو گیا، رب دا دیدار ہو گیا۔ تھا وہ کلین شیو۔ میں آگے بڑھ کے ملا، آدھا میں کم جا رہا سا، بس ہوں میرا کم ہو جانا، رب دا دیدار ہو گیا۔ میں کہا تو کون ہے؟ وہ کہندا جی میں پتہ نہیں کہڑا سنگھ ہاں، میں سکھ ہاں، تانوں روز سننا، تسی رب دی بڑی سونی گل کرو۔ اور وہ سکھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے مولوی اے ہو جائے اے بھگوان نو سامنے ہی کھڑا کر دیندا، اور اللہ نے اپنی محبت ہر دل میں ڈالی ہے۔ تو
جب وہ تار چھڑتا ہے تو دل سے نکلتا ہے, دل میں اترتا ہے. جب میرے سٹنٹ پڑا تو یہاں 235 طوائف ہیں. ہم نے پھر اس کو ساری گنتی کی تھی, تو 235 کی 35 میرا حال پوچھنے میرے ڈیرے پر آئے, جو ایک ورلڈ ہسٹری ہے کہ کسی مولوی کو پوچھنے کے لیے طوائفیں آئیں. اور ایک دن میں نہیں آئیں, مطلب 20 آ جا رہی ہیں, 50 آ جا رہے ہیں, 30 آ جا رہے ہیں, ایسے لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی پوچھنے آ رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب سان ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਵਢੀ ਜਾਂਦਾ. زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے افسوسناک لمحہ کون سا تھا؟ جب ماں مری, جب باپ مرا, یہ 2 صدمے بہت پڑے تھے. اس سے بڑا صدمہ اللہ بچائے بس اپنے فضل سے. باقی اگر میں اللہ کی اطاعت میں ہوں تو خوشگوار ہی خوشگوار, اگر میں اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوں تو بربادی بربادی. ساری زندگی خوشگوار ہے, ایسا نہیں کہ حالات نہیں آئیں گے, حالات تو آتے ہیں امتحان کی جگہ, لیکن خوشگواری اللہ دیتا ہے جب اس کی اطاعت کرتے ہیں. کوئی خواہش ایسی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ سے علم مانگتا ہوں روزانہ, اس کی تمنا ہے کہ اللہ علم دے دے. میری سب سے ریپیٹیشن پر جو دعا لگی ہوئی ہے نا, وہ ہے رب نال ضد نہ کریا کرو. رب ضد نہیں ہے. ویورز کو اصل بات بھی بتا, نہیں تو انہوں نے اس کا یہی مطلب سمجھ لینا. رب زدنی علما میری سب سے بڑی خواہش. میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو روتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کا علم عطا فرما. حدیث کی کتابوں کو دیکھتا ہوں, میرے آنسو نکل, لٹرلی میرے آنسو نکل, میں کہ یا اللہ میں جاہل ہوں, مجھے اس کا علم عطا فرما. یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش. انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے. کسی بھی انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ جب وہ مرے تو اللہ اسے راضی. اپنی ذات کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ میں کیسے بیان کروں, تو کوئی دوسرا بیان کرے گا کہ میں کیسا ہوں. 2 چیزیں رکھی ہیں زندگی میں عمل میں. ایک اپنے آپ کو غیبت سے بچانا, لوگوں کی برائیاں, برے تذکرے. میں نے اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگایا کہ نماز روزہ ہے تمہارا اور اللہ کا معاملہ, اور نفرتیں, بغض, عداوتیں یہ تمہارا اور ہمارا اور انسانوں کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ٹھیک رکھنا. تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں کسی سے نفرت نہیں, کسی کا بغض نہیں. ایسی میرے بارے میں واہیات باتیں ہوتی ہیں کہ دل دکھتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے میں اپنے من کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں اور اپنی زبان کو صاف رکھتا ہوں. بس یہ 2 بات. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ اب یہ بھی تو میرا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے. کوئی آپ کی نظر میں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میری نظر میں سب سے بڑے عالم. بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی شادی میں شرکت کرتے ہیں, کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو بہت بھاری نذرانہ لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ پیسے دے کے آتا ہوں میں تو, یہ ایسی فضول بات. مولویوں کو کون پیسے دے کے بلاتا؟ یہ شاہ رخ خان تو نہیں ہوں میں شادی پہ جانے کے پیسے لے. یہ ایسی فضول بکواس ہوتی ہے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں. کبھی شہرت پریشانی کا باعث بھی بنی؟ مسلسل پریشانی, مسلسل ایک بڑی ایک روحانی مشقت ہے, ایک جسمانی مشقت. جسمانی مشقت ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم لوگ آتے ہیں, کسی کو سلیقہ نہیں کہ ٹائم لے کر آئیں تو مختصر وقت ہو, اور آئیں تو اپنی مصیبتیں میرے سر پہ نہ ڈالیں, مصافحہ کریں, ملیں. تو اس کو فیس کرنا, لوگ اپنی نیگیٹیوٹی میرے اوپر ڈال کے چلے جاتے ہیں, میں اس سے بیمار ہو جاتا ہوں. یہ بھی ایک مشکل چیز ہے. اور اپنی
اوقات کو یاد رکھنا روحانی طور پر، یہ اس سے بھی مشکل چیز۔ جب میرے گرد لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو میں زمین پہ نظریں گاڑ کے چلتا ہوں اور کہتا ہوں اے مٹی تیری اصل منزل ہے، اے تیری قبر ہے، تاکہ میں ان لوگوں کی شہرت سے میرے من میں تکبر نہ پیدا ہو۔ مجھے ایک دوست نے پوچھا، ہم جمعہ پڑھانے جا رہا تھا اور کراؤڈ نے گھیر لیا میری گاڑی کو، تو وہ گاڑی چلانے والا ہمارا دوست ہی تھا، کہنے لگا مولانا آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت، میں مانگتا ہوں کہ اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور میں اس کے زوال سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن تم گھر جا رہے ہو اور راستے میں ٹریفک جام ہو، تم انجوائے کرو گے یا ٹینس ہو گے؟ میں کہا ٹینس ہو گے۔ میں کہا کہ میری منزل اللہ ہے، میری گاڑی نے وہاں تک جانا ہے، یہ جو کراؤڈ ہے نا یہ مجھے جیم بھی کر سکتا ہے، تو میرے لیے یہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر میں اپنی اوقات بھول گیا، اپنی حیثیت بھول گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا۔ جب سے آپ لوگ آئے میں استغفار کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیے جا رہا ہوں، اپنے گھر دکھا رہا ہوں، حویلیاں دکھا رہا ہوں کہ کہیں یہ بڑائی میں نہ ہو بلکہ ایک حساب کے پروگرام کے لیے ہو۔ تو یہ بہت بڑی مشقت، میرے سر درد کا بڑا سبب میری ذہنی لڑائی ہے۔